السلام علیکم میرے ننھے منھے ساتھیوں، آج ہمارا جو سیشن ہے وہ ہے رائٹ آف سٹیزن پہ۔ اس میں ہم جانیں گے کہ جو سٹیزن ہیں ان کو کون کون سے حقوق حاصل ہیں، یعنی کہ جو ہمارے شہری ہیں ان کو کون کون سے حقوق حاصل ہیں اپنے ملک کی طرف سے، یہ ہم اس سیشن میں بات کریں گے۔ آپ سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں ایک عام شہری، ان سے ملیے اور ان سے وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کو کون کون سے حقوق حاصل ہیں اور ان حقوق کے ساتھ ساتھ اویل کرنے کے لیے ایک عام شہری کو کیا کرنا پڑتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عام شہری۔ میں آپ سے بات کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ عام شہری کو کون کون سے حقوق حاصل ہیں کسی بھی مملکت کے اندر رہتے ہوئے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ رائٹ دیتا کون ہے اور یہ کس قسم کے رائٹس ہوتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، ہم بات شروع کرتے ہیں۔ تو بچوں، میں ہوں عام شہری اور جو میری اسٹیٹ ہے، میرا ملک ہے، اس نے مجھے کچھ رائٹس جو ہے وہ گرانٹس کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ citizens have many rights granted by states۔ تو جو شہری ہیں ان کو ان کا جو بھی ملک ہوتا ہے، جس ملک کے وہ شہری ہیں، وہ ملک ان کو کچھ حقوق دیتا ہے۔ جیسا کہ میں اپنے ملک کا ایک عام شہری ہوں تو مجھے بھی میرے ملک نے کچھ حقوق دیے ہوتے ہیں، اور کچھ حقوق وہ ہیں جو قانونی ہیں اور معاشی ہیں۔ یہ جو قانونی اور معاشی حقوق ہیں یہ ملک اس لیے دیتا ہے اپنے شہریوں کو تاکہ وہ بہتر زندگی گزار سکیں۔ اسی بات کو میں آپ کو اب انگلش میں بتاؤں گا کہ جتنے بھی شہری ہیں ان کو گورنمنٹ کیا دیتی ہے اور کس قسم کے یہ حقوق ہوتے ہیں اور کیوں دیتی ہے۔ تو یہ انگریزی بھی سن لیں اور اس کو بھی آپ نے سمجھنا ہے۔ Citizens have many rights granted by state. These are legal and economic rights to help citizens live a better life۔ تو یہاں تک ہم نے بات کر لی، آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد ابھی ہم سمجھیں گے انہی باتوں میں کہ ہمارے جو بیسک رائٹس ہیں سٹیزنز کے وہ کیا کیا ہیں۔ تو میں ہوں عام شہری اور مجھے حاصل ہیں بنیادی حقوق جو تمام شہریوں کو حاصل ہوتے ہیں، وہی مجھے بھی حاصل ہیں۔ میں ان کو ون بائی ون آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ سب سے پہلے مجھے جو میری گورنمنٹ یا اسٹیٹ نے دیا ہے حق وہ ہے فریڈم اینڈ رائٹ ٹو لیو۔ فریڈم اینڈ رائٹ ٹو لیو کا مطلب ہے کہ مجھے اپنے ملک میں رہنے کی آزادی کا حق حاصل ہے اور آزادی کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہے۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے بچوں ٹو لیو اکارڈنگ ٹو ونس ریلیجن اینڈ بلیف، یعنی کہ میں ایک عام شہری ہوں اور مجھے حق حاصل ہے کہ میں اپنے عقیدے اور مذہب کے مطابق
رہ سکوں۔ 2 ہو گئے۔ اب تیسرا جو رائٹ ہے وہ ہے دی رائٹ ٹو ایجوکیشن۔ تیسرا حق جو مجھے حاصل ہے وہ ہے تعلیم حاصل کرنے کا حق، یہ بھی مجھے اسٹیٹ نے دیا ہوا ہے۔ چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے دی رائٹ ٹو آرگنائز پیسفل اسمبلی اینڈ فری موومنٹ۔ دی رائٹ ٹو آرگنائز پیسفل اسمبلی اینڈ فری موومنٹ، یعنی کہ میں کوئی بھی پرامن گیدرنگ کر سکتا ہوں، بندے اکٹھے کر کے کوئی اسمبلی کر سکتا ہوں اور فری موومنٹ کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے 5ویں نمبر پہ آ جاتا ہے ٹو پرسو اینی پروفیشن۔ ٹو پرسو اینی پروفیشن کا مطلب ہے کہ مجھے حق حاصل ہے کہ میں کوئی بھی پیشہ اختیار کر سکتا ہوں، کسی بھی پیشے میں جا سکتا ہوں، اپنی ارننگ کے لیے کوئی بھی شعبہ جو ارننگ کا ہے وہ اختیار کر سکتا ہوں۔ تو آگے آ جاتا ہے رائٹ ٹو ووٹ۔ رائٹ ٹو ووٹ کا مطلب ہے کہ جہاں بھی الیکشن ہو میرے ملک کے اندر تو مجھے یہ حق حاصل ہے، اگر میں 18 سال سے اوپر کی میری عمر ہے تو میں ووٹ دے سکتا ہوں، اپنے من پسند کسی بھی کینڈیڈیٹ کو میں ووٹ کر سکتا ہوں، یا آئی کین کاسٹ مائی ووٹ فریلی according to my will and wish. Now it is time to tell you that I have right to food. تو جو فوڈ ہے اس پر بھی میرا حق ہے، وہ ایک نیچرل فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ تو نیکسٹ آ جاتا ہے 8ویں نمبر پہ فریڈم آف ایکسپریشن۔ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ، یہ دونوں جو ہیں ایک ہی بات ہے، دونوں کا مطلب ہے کہ اپنی رائے کا آزادانہ اظہار کر سکنا۔ مجھے یہ حق حاصل ہے میری اسٹیٹ کی طرف سے کہ میں آزادانہ طور پر اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہوں، اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہوں۔ تو بچوں، آگے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو بنیادی حقوق ہیں ان کو ایکسرسائز کرنے کے لیے ہر سٹیزن جو بھی شہری ہے کسی بھی ملک کا، اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم اگر حق لیتے ہیں تو حق کے ساتھ ہمیں کچھ ڈیوٹیز یا ذمہ داریاں بھی نبھانی پڑتی ہیں۔ تو وہ ذمہ داریاں جو اچھے طریقے سے نبھاتا ہے اس کو کہتے ہیں گڈ سٹیزن۔ وہ جو بھی ایک گڈ سٹیزن ہوتا ہے وہ اپنی مورل اینڈ لیگل ڈیوٹیز کو فلفل کرتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے اپنے ملک میں امن اور خوشحالی کو لانے کے لیے۔ یہی باتیں اب میں آپ کو انگریزی میں سکھاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنی ہیں۔ In exercising these rights, it is the responsibility of every citizen to perform their duties properly. In exercising these rights, it is the responsibility of every citizen to perform their duties properly. As a good citizen, it is their moral and legal duty to fulfill their responsibilities for the peace and prosperity of the country. یہاں تک آپ نے پڑھ لیا۔ آپ یہ جانیں کہ یہ جو ہیومن رائٹس ہیں یہ کہاں سے آئے۔ تو یہ یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس تھا، 10 دسمبر 1948 کو پاس کیا گیا تھا، اس سے یہ سارے اخذ کیے گئے ہیں۔ اللہ حافظ، آج کے لیے اتنا ہی۔